تو تیسری بات کب ان کی شادی کرنی چاہیے؟ بائبل مقدس میں حوالہ درج ہے، خدا نے اس کو پہلے کام دیا، عدن میں رکھا اور کہا اس کی باغبانی اور گلہ بانی، یعنی کہ جو کمایا کہنے بندہ ہونا چاہیے۔ ہن کئی کہندے چل کماندا تے ہے وے نا، نگہ بانی بھی جو کماندا ہے انہوں سنبھالدا بھی ہے کہ شراباں پین والا ہے، اجاڑن والا ہے، جٹ بنائے ہیں۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بچوں سے بات کرے بیٹا جب آپ کی زندگی ایسے ازدواجی رشتے تک پہنچے تو آپ کو کہاں اور کیسے ہمارے ارادے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، ہمیں پیچھا کریں، ملیں ان سے، بات کریں، چھوٹوں ہی کو بچوں ہی کو سکھانا شروع کریں کہ خدا کیا ہے اور خدا کی عظمت کیا ہے میرے عزیزوں۔ اور خدا نہ کرے دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کل ہم میں سے کسی کی زندگی میں آئے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ خدا کی کمزوری نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یوں اپنے بچوں سے منہ نہ موڑیں، اپنے بچوں کو شروع سے ہی ان کو تربیت کرنا، ان کو لائیں۔ اگر آپ عبادت خانے میں نہیں آئیں تو کہتا ہے والد جی تو کام تے گیا تو چھوٹا ہی سے میں کہتا میں وہ بوتل چ شراب پی، کیونکہ مجھے تو یہ تھا کہ بس یہی سلسلہ جو دیکھا ہے وہی اس نے اپنایا۔ یہ اثر نہ صرف اپنے گھرانے پر پڑتا ہے بلکہ پوری قوم پر پڑتا ہے میرے عزیز۔ کئی ایسی فیملیاں ہیں جن کے خفیہ شادیاں ہوئی خفیہ سمجھتے ہیں اور وہ کہلاتے مسیحی، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یوں میرے عزیزوں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے اور سمجھنے۔ تو اس بھائی نے یہ بتایا کہ جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا تھا وہی میں نے اپنایا، مجھے یہ لگا کہ یہی ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں والدین گھر میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن اس کا اثر آپ کے بچوں پر بہت گہرا ہو رہا ہے، اور آپ کے بچوں پر ہی نہیں، آپ کے دروازے کے باہر آپ کی قوم پر بھی بہت کچھ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ سب کچھ کریں لیکن ان باتوں کے بارے میں کام نہیں کر رہے، سوچ نہیں کر رہے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے میرے عزیزو۔ اب جا کر کیا ہوگی؟ ان کی زندگی شادمان ہوگی، اور وہ دوسروں کو بھی قرض لینے والے نہیں ہوں گے، قرض دینے والے۔ آمین۔